پتہ ہے ہم انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو ہم نے شروع کیا تو اس میں ہمیں اسٹرگل نہ کرنی پڑے, اس میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, اس میں ہمیں چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے. کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم جلدی نتائج تک پہنچ جائیں, ہمیں رزلٹس جلدی مل جائیں. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ قدرت جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتی ہے نا تو اسے ہر طریقے سے آزماتی ہے تاکہ وہ ہر میدان میں کھرا اتر سکے. کیونکہ زندگی میں بہت سے چیلنج کا ہم نے سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس میں بہت جلدی کامیاب کر دے, تو ٹھیک ہے ہم اگر کامیاب ہو بھی گئے, وہ کہتے ہیں نا کہ تیز گھوڑوں کی عمریں کم ہوتی ہیں, وہی بات اگر ہم جلدی سے کسی مقام تک پہنچ بھی گئے تو ہم اس مقام پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ایسے لوگ اس فیلڈ کے جس فیلڈ میں ہم بہت جلدی آگے چلے گئے, اس فیلڈ کے ایسے لوگ جو بہت پیچھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کی تلخ حقیقتیں دیکھی ہیں, اس کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں, تو جب وہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے نا, جب وہ ہمیں ٹکر دیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ کامیابی حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, یا کسی منزل پہ کسی مقام پہ پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اس منزل پہ اس مقام پہ پہنچ کے وہاں برقرار رہنا, وہاں اپنے آپ کو مکمل طور پہ برقرار رکھنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں قدرت تیار کرتی ہے, اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تیار کرتی ہے, ہمیں بہت سے چیلنج سے گزارتی ہے, ہمیں ایسی مشکلات سے گزارا جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اٹھ نہیں سکیں گے. ہماری فیملی کی طرف سے مسئلے ہو سکتے ہیں, لوگوں کی طرف سے مسئلے ہو سکتے ہیں, ہمارے فائنینشلی مسئلے ہو سکتے ہیں. ہم ان مسئلوں میں پس کر زمین پر گر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اب اٹھ نہیں سکیں گے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ جو تب اٹھ جاتا ہے جب وہ سب مسائل کو فیس کرنے کے بعد وہ ہمت دکھاتا ہے اور وہ اس مقام سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اپنے پیروں پہ اور کہتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا کیونکہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے. جب وہاں سے انسان اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو مقام دینا شروع کرتی ہے. اس کے بعد اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے اور اسے ان صفوں میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے جہاں محمد بن قاسم, طارق بن زیاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ کھڑے تھے. کیونکہ انہوں نے بھی زندگی میں بہت سی تلخ حقیقتیں دیکھی, انہوں نے بہت سے چیلنج کا سامنا کیا اور بہت سی مشکلات سے وہ نکل کر آگے آئے تھے. تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں محمد بن قاسم کو کھڑا کیا گیا تھا. 17 سال کی عمر میں بر صغیر میں ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے داخل ہوا اور اپنے جھنڈے گاڑتے ہوئے, کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے دنیا کو یہ بتا کر چلا گیا کہ ہاں جب قدرت کسی کو کوئی مقام دینا چاہتی ہے تو کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی. اور حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کو کچھ دینا چاہے تو ساری دنیا اس سے وہ چیز چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتی. لیکن اگر اللہ کی ذات کسی کو کچھ نہ دینا چاہے اور ساری دنیا اسے کچھ دینا چاہے تو پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں اسے دے سکتے, کیونکہ ہماری سوچیں بہت محدود ہیں. ہم لوگ بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہیں اور ہم بہت جلد باز بنائے گئے, ہم بہت بے صبرے بنائے گئے اور ہم بہت ناشکرے بنائے گئے. ہم حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتے, ہم وہ چیز نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. یار جب تک زندگی ہے نا, جب تک آپ کے پاس زندگی ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ جو چاہو حاصل کر سکتے ہو. کیا ہوا ایک بار ناکام ہوگے تو زندگی تو ختم نہیں نہ ہوئی, سانسیں تو ابھی چل رہی ہیں نا. آپ پھر کوشش کرو, اللہ پہ یقین کے ساتھ کوشش کرو. اگر 1000 بار بھی ناکام ہوگے تو کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ آپ اس منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے, راستوں میں ہی آپ کو دفنا دیا جائے گا. لیکن تاریخ میں تو لکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس راستے پہ چلنے کے لیے اتنی محنت کی تھی, اتنی بار ناکام ہوا تھا, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اسی راستے پہ اس نے جان دے دی تھی. لیکن ہم لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکے گی. اگر نہ بھی ہوئی یار زندگی میں تو زندگی کو ایسے جی کر جاؤ کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے.